ہمیں کہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اسی طرح اس مقام پر جب بہت ہی سخت مرحلہ تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنا معاملہ رب پر چھوڑا، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بعض مقام پر اپنے رب سے مانگا بھی ہے۔ یہ ذہن نہ لے لے کہ رب سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کی ضرورت نہیں ہے، یہاں یہ آپ نے نہیں سوچنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بعض مقامات پر رب سے بہت کچھ مانگا بھی ہے۔ یعنی جب آپ نے کعبے کو تعمیر کر لیا تو رب نے کہا کہ اے خلیل اللہ، اے میرے خلیل مانگ۔ اب مانگ رہے ہیں خلیل اللہ ہاتھ اٹھا کر، دعا مانگ رہے ہیں، تاکہ رب کو پتا تھا کہ میرے خلیل نے کیا مانگنا ہے، رب تو دلوں کے ارادے جانتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مالک عرض کی کہ جو آخری نبی پیدا کرنا ہے وہ میری نسل سے پیدا کرنا، میرے خاندان سے پیدا کرنا۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ملتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے سارے جہانوں کے پالنے والے رب کے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں باقی تو سارے بتوں کے پجاری ہیں، لیکن میرا اگر یہاں مددگار ہے تو وہ میرا رب ہے جو سارے جہان کو پالنے والا ہے۔ تو بن مانگے عطا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب بن مانگے بھی کچھ لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ وہ لوگ جو ہر وقت اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، ہر وقت اپنے رب کا ذکر جو ہے اس سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں، ہر وقت اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے ہوئے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اتنا ذکر کر رہے ہیں کہ انہیں وقت نہیں مل رہا کہ رب سے مانگ سکے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے مانگے کہ مالک ہمیں یہ چیز عطا، بس وہ اس کا ذکر کرتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہر وقت اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، انہیں مانگنے کا وقت نہیں ملتا، تو میرا رب انہیں مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا۔ تو یہاں یہ بھی آپ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ بھی یہاں سے نتیجہ اخذ نہ کریں کہ ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورتیں تو بہت زیادہ ہیں، ہمیں ہر لمحہ اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ تو مانگنے کا حکم